آپ بہترین، میرا مشورہ تو ناکارہ بھی ہو سکتا ہے، استخارہ کریں، استخارہ کریں، اللہ پہ ثواب بناتا ہے۔ جی اور استخارے میں کبھی یہ نہیں ہوتا، یہ جو بتایا ہوا نا مولویوں نے کہ خواب آتے ہیں تو اشارے ہوتے ہیں، ایسا اللہ کے نبی نے نہیں بتایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اس کو کنٹینیو پہلے اس کو سمجھیں کہ میں اللہ سے کیا بات کر رہا ہوں۔ دعا اللہ سے باتیں ہوتی ہیں نا، جب مخاطب ہوتا ہے نا، ہم مخاطب کرتے ہیں اللہ کو، جب اللہم کہہ دیتے ہیں تو کیا کس کو مخاطب کیا؟ اللہ تعالیٰ کیا نا، تو پھر اللہ سے جب باتیں کرتا ہوں میں کیا کہہ رہا ہوں اللہ کو؟ مجھے تو یہی نہیں پتا، سبحان اللہ، میں کم از کم مجھے پتہ چاہیے، ترجمہ آنا چاہیے۔ مولوی صاحب قرآن کا کہہ رہے تھے، اب خالی قرآن پڑھنے کا ثواب تو ہے، لیکن اس کو سمجھوں گا تو میری کوئی لائف میں کوئی فرق آئے گا نا۔ انشاءاللہ سمجھیں گے تو پائیں گے، نہیں سمجھیں گے، ہم سمجھیں گے، ہمیں پتہ چلے۔ میں بسم اللہ کا معنی سمجھوں، پہلے اعوذ باللہ ہی سمجھ جاؤ، سمجھ کے پڑھیں گے تو پتہ چلے گا۔ ہم اعوذ باللہ پڑھ لیں، اعوذ باللہ سمجھ جائیں تو ہمیں ہر چیز سمجھ آ جائے، صرف اعوذ باللہ کو سمجھ۔ تو اللہ نے قرآن میں فرمایا جب تم قرآن پڑھنے لگو تو کیا کرو؟ سب سے پہلے اعوذ باللہ پڑھ لیا کرو، کیونکہ میں نے ایک طاقت پیدا کی ہے، اس کو میں نے طاقت دی، اس کا کوئی کمال نہیں ہے۔ کس نے؟ شیطان کو کس نے دی ہے طاقت؟ قیامت تک کے لیے دی مجھے، چھوٹ دی، ہاں، اس کو طاقت دی کہ وہ تمہارے اندر چلا جائے، گھس جائے، خون کی طرح تمہارے اندر گردش کرے، تیری سوچوں پہ اثر انداز ہو، تیرے کھانے میں، تیرے پینے میں، تیرے جاگنے میں، سونے میں۔ اس کو اللہ نے طاقت، میں دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، سامنے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، یہ کہہ رہا نا، وہ اللہ کو کہہ رہا نا۔ تو اللہ اس کو کہتا ہے میرے بندوں پر تیرا زور نہیں چلے گا، اب مجھ پر زور چلا تو پھر میں دیکھوں۔ اللہ نے تو اس کو گارنٹی دی ہے، اس کو دعویٰ کیا ہے کہ میرے بندوں پر تیرا زور نہیں چلے گا، تو آج ہر بندے پر اس کا زور چلا ہوا ہے جی، کیونکہ میں خود ساتھ تھا اس کا بندہ بنا ہوا۔ اللہ کے بندے جھوٹ نہیں بولا کرتے، کیونکہ جو جھوٹ بولتا ہے اللہ اس پر خود لعنت بھیجتا ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن کہتا ہے نا کہ ہم جھوٹ گناہ سمجھتے ہیں، لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کہہ رہا ہے، قرآن کی آیت ہے یہ۔ میں نے جھوٹ کو گناہ سمجھا کبھی؟ اور جس چیز پر اللہ لعنت کرتے ہیں دنیا کی ہر مخلوق اللہ کے گندے جو کیڑے ہوتے ہیں، کورونا بھی اس پر لعنت کرتا ہے، چھپکلیاں اور لال بیگ بھی اس پر لعنت کرتے ہیں۔ ہم نے جھوٹ کو گناہ سمجھا؟ آج یہ جتنا فساد ہے نا، جتنا فرقہ واریت ہے، جتنا سیاسیات کے اندر ادم مچا ہوا ہے، یہ صرف جھوٹ کی لعنت ہے۔ ہم سریعان قلم والا قلم سے لکھ رہا ہے جھوٹ، بولنے والا بول کے لکھ رہا ہے، دکھانے والا دکھا رہا ہے، ڈرامے بنا کر بتا رہا ہے کہ جب جھوٹ سنو گے، بولو گے، پڑھو گے، لکھو گے تو پھر کیا ہوگا؟ رحمت آئے گی، لعنت؟ اللہ کہہ رہا ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے اس کے اندر سے ایک بدبو خارج ہوتی ہے، جو اس کے ساتھ رحمت کا فرشتہ ہے وہ اس کی بدبو سے 1 میل دور جا کر کھڑا ہو جاتا ہے جی۔ مذاق سے بھی جھوٹ بولنا منع ہے، جو ہنسی مذاق میں جھوٹ کو ترک کر دے، فساد کی خاطر اپنا حق چھوڑ دے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بیچ جنت کے ایک مقام دلاؤں گا۔ کتنی بڑی گارنٹی ہے، گارنٹی بھی کون دے رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں تو ٹکے کی خاطر اللہ کو گواہ بنا دیتا ہوں، 10 روپے گاہک سے کمانے ہوتے ہیں تو اللہ کی قسمیں نقصان ہے جی۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دیں ہم کو، بس ہم سب کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیں، کرتے نہیں کرتے، بے شک اس کے نزدیک یہ گناہ ہی نہیں ہے، حالانکہ کتنے گناہ ہیں جن کی سزائیں رکھی ہوئی ہیں۔
جھوٹے پر لعنت بھیجی ہے۔ بے شک۔ تو لعنت سے مراد یہ ہوتی ہے جب لعنت آتی ہے تو پھر اس سے رحمت روٹ جاتی ہے۔ اس لیے ایک جگہ فرمایا کہ بے جا کسی پہ لعنت نہ کیا کرو۔ جب بے جا کسی پر لعنت کی جاتی ہے تو لعنت سب سے پہلے آسمان کی طرف جاتی ہے، اس کو دھتکار دیا جاتا ہے، وہ زمین میں جاتی ہے، اس کو دھتکار دیا جاتا ہے، وہ مشرق کو جاتی، مغرب کو جاتی، جنوب کو، شمال کو، پھر آ کر ان دو پہ کھڑی ہو جاتی، چاہے وہ فرد ہیں، افراد ہیں، گروہ ہے، فرقہ ہے، ملک ہے، پھر ان دو پر کھڑی ہو جاتی۔ جو مستحق ہے، جو اس قابل ہے کہ اس پر لعنت کی گئی تو اس پر جاتی ہے، ورنہ اس پر لوٹ کے واپس آتی ہے، اسی پہ جاتی ہے۔ تو ہم تو مائیں بچوں پر لعنت کرتی ہیں، بہت زیادہ۔ خاوند بیوی پر، بیوی خاوند پر لعنت کرتا ہے۔ 1 منٹ مجھے ٹائم دیں گے سر؟ مجھے آپ بولتے ٹوکا نہ کریں، بہت شکریہ۔ میں ان پڑھ سا بندہ ہوں، سوری، تو میرے دماغ سے کچھ ہوتا ہے وہی نکل جاتا ہے، کیونکہ میں تو بالکل ان پڑھ ہوں، بالکل مجھے آتا ہے کچھ، ماشاء اللہ ماشاء اب اللہ میرا نکل گیا۔ ماشاء اللہ۔ شیطان کی بے بیوہ ہو، اللہ کرے پھر اور نہ تہاڈا بیاہ کراواں، پھر ٹھیک ہوئے سارا معاملہ۔ ماشاء اللہ۔ میں والدہ انتظار کا معذرت، آپ سے معذرت، 100 بار معذرت چاہتا ہوں، انتظار کر رہی ہیں والدہ چارپائی پہ۔ اللہ انہیں شفا دے، میں نے والدہ دم کر دیا۔ سنیں، مجھے رات کو میں سویا ہوں 8 گھنٹے، میں کل بھی آیا تھا آپ کے پاس، مجھے نیند نہیں آتی، میں آپ کا پڑوسی ہوں، ادھر آپ کے نزدیک ہی رہتا ہوں۔ آپ نے کل فرمایا تھا۔ جی فرمایا تھا۔ تو میں رات کو گولیاں کھا کے نیند کی تو 8 گھنٹے سویا ہوں۔ والدہ نے آج آپ کے لیے 90 سال ان کی عمر ہے، آپ کے لیے سلام بھیجا ہے، تو انہوں نے کہا کہ سلیف صاحب کو کہیں کہ آپ کو دم کریں، یہ ان کے الفاظ۔ میں نے کہا کہ وہ سب کو مشترکہ دم کر دیا دم۔ جی میں نے کہا رہا ہوں آج آپ گولی نہ کھائیں، انشاءاللہ آپ کو نیند آئے گی۔ انشاءاللہ۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ بس اجازت ہے، بولو۔ بول سکتے ہیں سر؟ پتہ نہیں کتوں بول سر آپ کو بھول گیا، موضوع ہی بھول گیا، نکل گیا معذرت ساری فلم اور سی ڈی ڈیلیٹ ہو گئی۔ معذرت سر، آپ کی وجہ سے سب ڈسٹرب ہو رہے ہیں، آپ تھوڑا سا کائنڈلی تھوڑا سا ٹائم دے دیں، باقی یہ بڑی دور سے ہیں، آپ تو ہم آئے ہمارے صبح ہمارے پاس آ جائیں۔ ہاں، یہ سارے بیچارے دور دراز سے ماں باپ بیٹے پر، بیٹا لعنت کرتا ہے۔ میں نے سنا ہے لوگ اپنے بات ہوئے، بس بس خاموش خاموش ہو جائے بس۔ یہ خود شہزادہ ہے۔ ہاں شہزادہ ہے، پھر ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، سوچ سمجھ کے بات کر۔ 5 وقت نماز پڑھتا ہے، وہ ٹائم ٹیبل دے دیتا ہے، ہم نئے ہیں ادھر۔ اچھا ٹھیک ہے سفر میں پڑھی جاتی ہے، بول جی، تو کیسے پڑھ گئے؟ میں نے پڑھی تو پڑھی، چلو بولنے دو، بیچ میں کیوں بولا؟ چلو خیر ہے، خیر نہیں ہے سر، خیر خیر ہے، ہمارے اپن لے لے۔ اور کچھ کہنا آپ نے؟ اور نہیں کہتے، پھر جب میں کہتا ہوں پھر آپ نے چیخنا ہے، جب میں کہوں گا پھر آپ نے چیخیں، تو یہاں کوئی بھی تمہیں بچائے گا نہیں، یہ بتا۔ میں بھی چلاؤں ایک ماروں گا نا، یہ سارے بھاگ جائیں گے، ایک ہاتھ فوجی کا۔ فوجی ہو تم؟ پھر ٹھیک ہے، فوجیوں کی تو میں بڑی عزت کرتا ہوں۔ نہیں کرتے ہو نا؟ اب آپ خاموش ہو جاؤ، اب نہیں بولنا، ٹھیک ہے؟ نہیں تو پھر تین میں رنگ روٹ بنا دے سا پھر، ہاں بس اب نہیں بولنا، ٹھیک ہے؟ اچھا میرے بھائی، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، یہ میں آپ کو بتاؤں، اس میں کسی کا کوئی قصور نہیں۔ جب کوئی اب دیکھیں، ہمتن گوش ہو کر جب سنتے ہیں نا لوگ، 1 نہیں 2 نہیں 10 نہیں 50، شیطان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے اچھی بات پر۔ آپ بعض اوقات قرآن پڑھتے ہیں نا موبائل کے اندر، تو قرآن پڑھتے پڑھتے ایک دم ننگی تصویریں آ جاتی ہیں، گانا چل جاتا ہے، ایسا ہے نا؟ ہے نا؟ ہوتا ہے نا یہ؟ تو اسی طرح جب اچھی بات کہیں ہوتی ہے نا، جس سے انسانوں کی اصلاح ہوتی ہے، جنوں اور انسانوں کی، وہاں پر شیاطین اپنا کام کرتے ہیں، اس میں ان بندوں کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، وہ شیطان ان کے اندر سے بولتا ہے، پھر وہ موضوع بعض اوقات ہوتا ہے اچھی بات پر جھگڑے ہو جاتے ہیں، مسجد میں 100 بندہ بیٹھا ہوتا ہے، آپس میں جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، حالانکہ یہ جگہ تو امن کی جگہ ہوتی ہیں، تو اس لیے ان چیزوں کو بھی آپ نے اگنور کرنا ہوتا ہے کہ کم بولیں۔ اب یہ تو بیمار ہیں بیچارے، آپ ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں نا، بیمار کے ساتھ لڑائی تو نہیں کر سکتے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ دے۔ ہاں یہ جو میں بات کر رہا ہوں نا، یہ اپنا حق چھوڑ دے یا مذاق میں، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بچہ تھا، ہمارے گھر میں نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے،
میری والدہ نے مجھ کو آواز دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایز اے سبق اس سے پوچھا تم نے عبداللہ کو کیوں بلایا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی سی کھجوریں بچی ہوئی ہیں وہ میں نے اس کو دینی ہے۔ آپ نے ایز اے سبق اس کو فرمایا کہ اگر تو اس کو بلاتی اور کچھ نہ دیتی یہ تو اپنے نام مال میں جھوٹ کا اضافہ کرتی۔